الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فضائل امہات المومنین کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک ہم نے آپ کے سامنے 3 ازواج مطہرات کے حالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور
اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات یہ بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم جن دو اہم شخصیات پر گفتگو کریں گے اور ان کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو کے متعلق بیان کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہونے میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پر ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نمبر ہوا چوتھا۔ آپ کا نام حفصہ، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے افراد نے بھی اسلام قبول کیا، اور انہی اسلام قبول کرنے والوں میں ایک حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ گویا آپ بھی سابقون الاولون میں سے، یعنی جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا نکاح صحابی رسول حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا خاندان بنو سہم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ان خوش نصیب افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دعوت شروع کی، انہوں نے اسلام اسی وقت قبول کر لیا۔ ان کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی اور 3 سال وہاں پر رہے۔ آپ جانتے ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ کافروں نے مکے میں ان کا رہنا دشوار کر دیا، ہر طریقے سے ظلم و ستم کرتے تھے۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا، تو کثیر تعداد میں لوگوں نے حبشہ ہجرت کی، اور جب وہاں پہنچے تو بہت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتے رہے، اسلامی احکامات پر عمل کرتے رہے،
وہاں نہ کوئی ان پر ظلم کرنے والا تھا، نہ کوئی تکالیف پہنچانے والا تھا، نہ کوئی ایسی پریشانی کی صورت تھی۔ تو انہوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، 3 برس حبشہ میں امن و سکون سے رہے، پھر واپس مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کی مدینہ طیبہ، یہ دوسری ہجرت۔ اور یہ ہجرت بھی جو ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ اور اگر ہجرت صرف دین کے لیے کی جائے تو اس کا تو ثواب اور زیادہ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا دنیا کے لیے ہجرت کہ جی ہم فلاں جگہ چلے جائیں تو ہم بڑے آرام سے رہیں گے، فلاں ملک چلے جائیں وہاں کی شہریت لے لیں۔ ایک ہوتی ہے دین کے لیے ہجرت، صرف دین کے لیے، کہ دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل تھا اس لیے ہجرت کی، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس لیے ہجرت کی، وہاں جا کر دین پر آسانی سے عمل کریں گے اس لیے ہجرت کی، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی۔ اس ہجرت کا بڑا اجر اور بڑا ثواب۔ چنانچہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب اور دوسری ہجرت کی مدینہ طیبہ کی جانب، اور اس ہجرت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اسلام کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ جو حق اور باطل کے درمیان ہوا، غزوہ بدر، اس میں آپ شریک ہوئے، شدید زخمی ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے اور وصال فرما گئے۔ یعنی زخم اتنے شدید تھے کہ آپ جاں پر نہ ہو سکے، صحت نہ مل سکی، انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ جس وقت ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ آپ غور کریں، 21 سال کیا عمر، بھرپور جوانی۔ 21 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی، شوہر شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا شدید صدمہ تھا جو ان کے قلب مبارک کو پہنچا، اور اس سے بڑھ کر صدمہ حضرت فاروق اعظم اور ان کی اہلیہ کو۔ ظاہر جوانی میں بیٹی بیوہ ہو جائے اور بالکل عمر بھی 21 سال، کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں کہ 40 سال ہو 50 سال ہو تو ایک بات کہ بھئی اس کی کافی عمر گزر چکی، 21 سال عمر بھرپور جوانی، تو والدین کو صدمہ ہونا، رنج و ملال ہونا، یہ تو ایک یقینی چیز تھی۔ جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح بیٹی کا گھر آباد ہو جائے، کوئی مجھے ایسا مل جائے کہ میں اپنی صاحبزادی کا اس سے نکاح کر دوں۔ ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زوجیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، غزوہ بدر سے پہلے وہ بیمار ہو گئی، اور اتنی شدید بیمار ہوئی کہ جب لشکر اسلام جا رہا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں بھی لشکر کے ساتھ جاؤں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا، فرمایا تم رقیہ کی تیمارداری کرو۔ شدید بیمار تھی، کوئی اور ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی تیمارداری کرتا۔ سرکار کے حکم پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے۔ ان کی علالت اتنی بڑی کہ اسی علالت کے دوران ان کا وصال ہو گیا۔
اللہ نے ادھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جنگ بدر میں اسلام کا بول بالا ہوا، کفر کا منہ کالا ہوا، مسلمان فاتحانہ شان سے واپس آئے، اور ایک روایت کے مطابق ادھر لشکر اسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا تھا، ادھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جا رہا۔ سرکار کے قلب مبارک کو بھی بڑی تکلیف پہنچی، ظاہر ہے بیٹی کی اچانک وفات۔ بہرحال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وصال فرما گئی، تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عثمان آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ ان سے بہتر ان کو کوئی نظر نہیں آیا، شریف النفس تھے، خوبصورت تھے، صاحب جمال تھے، صاحب مال تھے، اور خاندانی اعتبار سے بھی ان کا ایک بلند مقام تھا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی اپنی صاحبزادی سے کی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا اپنی بیٹی کا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان تم حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے آپ کچھ وقت دیں، میں سوچ کر جواب دوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا کہ انہوں نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ رنجیدہ ہو کر وہ پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اے ابو بکر، آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ عثمان نے تو انکار کر دیا، 21 سال اس کی عمر ہے، بھرپور جوانی ہے، اس جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی، آپ چاہیں تو آپ نکاح کر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی نے تو جواب دے دیا نا 3 دن کے بعد، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ان دونوں کی طرف سے یہ رویہ ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کو سخت صدمہ ہوا کہ دیکھو یہ دونوں میرے ساتھی تھے، ایک نے انکار کر دیا اور دوسرے نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آئی، آپ نے نکاح کا پیغام دے دیا اپنی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سرکار اگر پیغام دے تو سبحان اللہ، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی؟ کسی صحابی کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہوگی، شرف کی بات کیا ہوگی کہ اس کی بیٹی نبی کے نکاح میں، اور نبی کے نکاح میں آ کر وہ ام المومنین بن جائے، سارے مومنوں کی ماں بن جائے۔ خوشی کی بات تھی نا، ان کا رنج و غم دور ہو گیا اور اسی وقت انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، سرکار کے حرم میں آ گئی، ام المومنین بن گئی، امہات المومنین میں شامل ہو گئی، سارے مسلمانوں کی ماں کہلائیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں حکمت کیا تھی؟ ہر نکاح میں حکمت ہے نا، اس نکاح میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ ہم کل آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس نکاح کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اپنے جانثار صحابی کو اس کی جانثاری کا صلہ دینا تھا۔
صدیق اکبر نے جس طرح سرکار کی خدمت کی، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، ہمہ وقت ساتھ رہے، ان کی جانثاری کا صلہ یہ دیا کہ ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا، ان کو ام المومنین بنا دیا اور ان سے رشتہ مصاہرت قائم کر دیا۔ 4 صحابی خلفائے راشدین، کتنے خلفاء؟ 4 خلفائے راشدین 4 ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 4 کو اپنا قرب عطا کیا، 2 کو اپنی صاحبزادیاں دے کر اپنا داماد بنا کر قرب عطا کیا، اور 2 کی صاحبزادیاں اپنے نکاح میں لے کر ان کو سسر بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ 4 کو قرب مل گیا نا، اور یہ سرکار نے صلہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی خدمت اسلام کا، جانثاری کا صلہ یہ دیا کہ ان کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لے کر ام المومنین بنا دیا۔ قیامت تک امہات المومنین میں ان کا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، تمام مومنوں کی ماں کہلائیں گی۔ فاروق اعظم قریبی رشتہ دار ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو حکمت یہ تھی 2 صحابیوں کو رشتہ مصاہرت کے ذریعے قریب کر لیا، اور 2 صحابیوں کو داماد بنا کر قریب کر لیا، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کے داماد، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو 2 صاحبزادی، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ کوئی شخص اپنی بیٹی اسی شخص کو دیتا ہے کہ جس پر اس کو اعتماد ہو۔ کچھ چلتا پھرتا آدمی ہے، اس سے تو آدمی شادی نہیں کرے گا، کسی کا کردار صحیح نہ ہو اس سے بیٹی کی شادی کیسے کرے؟ کوئی بدماش ہو اس سے شادی کیسے کرے؟ کسی کا نسب صحیح نہیں تو اس سے شادی کیسے کرے؟ سرکار نے ان دونوں کو اپنی بیٹیاں دے کر یہ بتا دیا کہ ان پر بھی میرا اعتماد ہے، اور 2 کی بیٹیاں لے کر بتا دیا ان پر بھی میرا اعتماد ہے۔ میرے یہ 4 صحابہ جو ہیں یہ چمک رہے ہیں آسمان ہدایت پر، ویسے تو سارے صحابہ چمک رہے ہیں، لیکن ان 4 پر اتنا اعتماد ہے کہ 2 کی بیٹیاں سرکار نے اپنے نکاح میں لے کر اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، اور 2 کو اپنی صاحبزادیاں دے کر دامادی کا شرف عطا فرمایا۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے انتقال کر جاتی، میں سب کی سب عثمان کے نکاح میں دیتی۔ اسی لیے ان کا لقب ہوا ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب 2 نوروں والا۔ اب یہاں پر بھی ایک دلچسپ بات ہے، دیکھو ہم اہل سنت و جماعت سرکار کو نور مانتے ہیں، نور مانتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بشر ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہے۔ ہم بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، نوری بشر ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، نور نہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نور نہیں مان رہے، اور کانفرنس کرتے ہیں ذوالنورین کانفرنس۔ ذوالنورین کانفرنس کیا مطلب؟ 2 نوروں والا۔ وہ 2 نوروں والا کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 نور کون تھے؟ سرکار کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جب صاحبزادیاں نور ہیں تو جس کی شہزادیاں ہیں وہ نور نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ارے وہ نور تو انہی کی وجہ سے ہیں۔ کتنے بے عقل ہیں کہ صاحبزادیوں کو تو نور مان رہے ہیں، اور صاحبزادیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین مان رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے کہتے نہیں جی نہیں وہ نور نہیں ہے نا۔ بے وقوفی کی بات، کم عقلی کی بات۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی، اپنے صحابی کے دل پر جو رنج و ملال تھا اسے دور کرنا تھا، اور ان کو ایک اعزاز بخشنا تھا۔
उनकी शहजादी को उम्मुल मोमिनीन बनाकर एजाज बख्शना था, रिश्ता मुसाहरत अता करना था और ये बताना था कि मेरी ये चारों खुलफा जो हैं, मेरा इन पर मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल भरोसा। इसीलिए सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के निकाह में आ गई, उम्मुल मोमिनीन बन गई। उनके मिजाज में सख्ती थी, किसी से गुफ्तगू करती थी तो अपनी बात पर कायम रहते हुए तकरार करती थी, अपनी बात उससे मनवाने की कोशिश करती थी। हर एक का मिजाज अलग होता है ना। अब क्या हुआ, अब गई सरकार के हरम में, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला और उनकी अहलिया दोनों ने समझाया, हफ्सा सरकार से तकरार मत करना, तुम उनकी बीवी बन के जा रही हो, उम्मुल मोमिनीन बनकर जा रही हो, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो रही हो, किसी बात पे तकरार ना करना। अदब, एहतराम, इसका दामन ना छोड़ना। डरते थे ऐसा ना हो कि बेटी के मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए और जिससे ऐसा ना हो कि शान रिसालत में कोई अदना सी गुस्ताखी का पहलू निकल आए। मियाँ बीवी में तो बात हो जाती है ना आपस में, तो इनको डर था, समझाया। वहां क्या हुआ, जब उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के हरम में आई, सारी सख्ती नरमी में बदल गई, सारी सख्ती नरमी में बदल गई, खुश अखलाक हो गई, हंसमुख हो गई, खुश मिजाज हो गई। अरे सरकार की सोबत जिसे मैसर आ जाए वो ना बने तो फिर क्या बनेगा। सारी खूबियां उनके अंदर। और एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो किताबत जानती थी, लिखना जानती थी। उस जमाने में लिखना पढ़ना बहुत कम लोग जानते थे, बहुत से मर्द ही नहीं जानते थे, तो औरतों की तो बात अलग। लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अच्छी किताबत करती थी, लिखाई करती थी, लिखना जानती थी। उन्होंने एक अलग अपना एक नुस्खा बनाया था कुरान करीम का। कुरान करीम की जो आयात मुख्तलिफ औकात में नाजिल हो चुकी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछकर वो अपने नुस्खे में लिख लिया करती थी। आप जानते हैं ना, कुरान जिस तरह आज हमारे पास है ऐसे नहीं था। कोई आयत नाजिल हुई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कातिबाने वही को बुलाते थे। बहुत से साहबा थे ना जो लिखना जानते थे, उन्हें कहते कातिबाने वही, यानी वही को लिखने वाले। बहुत से साहबा थे, सरकार उनको फौरन बुलाते, कहा देखो ये आयत नाजिल हुई है, इसे फौरन लिख लो। वो लिख लिया करते थे, गत्तों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर, मुख्तलिफ अज्जा पर। जिस तरह कुरान आज हमारे सामने है उस वक्त नहीं था, अज्जा थे, बिखरे हुए थे उसके अज्जा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इसकी तरतीब फरमाई। अब आप देखें, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा। शुक्र है आपको याद है, 2 दिन पहले हमने आपको बताया था। इक़रा नुज़ूल के एतबार से है ना, और है कौन से पारे में? कुरान नहीं पढ़ते क्या? 30वें पारे में ना, नाजिल हुई सबसे पहले, है आखिरी पारे। तरतीब किसने बताई? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सहाबा को बताया, ये आयत इस आयत के बाद, ये सूरत इस सूरत के बाद। वरना आप देखें ना, नुज़ूल के एतबार से बहुत सी सूरतें पहली हैं, लेकिन जब कुरान करीम उठाकर देखें तो वो कोई 10वें पारे में, कोई 20वें में, कोई 30वें में। ये सारी तरतीब बताई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। हमारे लिए तो कितनी आसानी, खोल के बैठ गए। उस पर बिखरा हुआ कुरान,
चमड़ों पर लिखा हुआ, हड्डियों पर लिखा हुआ, पत्थरों पर लिखा हुआ। सहाबा पढ़ते तो वो अज्जा इकट्ठे करते फिर पढ़ा करते। अब क्या हुआ, जंगे यमामा हुई, हुफ्फाज सहाबा की कसीर तादाद शहीद हो गई। जो सहाबा हाफिज कुरान थे उनकी कसीर तादाद, एक रिवायत में है कि 700 सहाबा जो हाफिज कुरान थे इस जंग में शहीद हो गए। कितनी बड़ी तादाद। अब क्या हुआ, कुरान तो एक जिल्द में था नहीं, अलग अलग चीजों पर लिखा हुआ था। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये गए हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास और जाकर कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप देख रहे हैं कि जंग में हुफ्फाज की कसीर तादाद शहीद हो गई, तो अगर ये सिलसिला जारी रहा, क्योंकि जिहाद तो हो रहा है ना, जंग हो रही है, कभी ये शहर फतह हो रहा है, कभी ये शहर लश्कर इस्लाम जा रहा, तो ये सिलसिला तो जारी है। लेकिन अगर हुफ्फाज की तादाद जो शहीद हुई है इस जंग में इसी तरह होता रहा तो ऐसा ना हो कि आगे चल के कुरान जाया हो जाए। बात समझ में आ रही है? जो हाफिज है ना उसको तो पता है, लेकिन जो हाफिज नहीं है उसको क्या पता कौन सी आयत किस आयत के बाद है, कौन सी सूरत किस सूरत के बाद। अब अगर आज आपसे पूछा जाए, आप फौरन कुरान खोल के बैठ जाएंगे, बता देंगे ये आयत इस सिपारे में, ये आयत इसमें, ये इसके बाद। लेकिन उस वक्त जब एक जिल्द में कुरान नहीं था तो ये खदशा था कि कुरान करीम जाया ना हो जाए। सबसे पहले ये सवाल किसने उठाया? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया, मैं ये काम नहीं करूंगा, जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया मैं वो काम नहीं करूंगा। फारूक आजम ने फिर अर्ज किया, नहीं अमीरुल मोमिनीन, आप ये करें, कुरान जाया ना हो जाए। कहा मैं नहीं करूंगा। नहीं, आप ये करें, कहीं कुरान जाया ना हो जाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फारूक आजम के बार बार कहने से अल्लाह ने मेरे सीने को इस चीज के लिए खोल दिया और मैं समझ गया कि ये काम जरूरी है, मैंने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, शुरू किस तरह किया? अब आप देखें, जरा सी तवज्जो रखें। कुरान की आयतें बिखरी हुई, ठीक है ना, चमड़ों पर, हड्डियों पर मुख्तलिफ, और सारा कुरान किसी एक सहाबी के पास मौजूद भी नहीं। किसी के पास कोई आयत, किसी के पास कोई सूरत, किसी के पास कोई सूरत। अब जमा कैसे करें? इन्होंने ऐलान किया, जिस सहाबी के पास कुरान की जो आयत हो वो लेकर मस्जिद नबवी में आ जाए, लेकिन अपने साथ 2 गवाह भी लाए। क्यों? कुरान भी अरबी में, अहादीस रसूल भी अरबी में। अरबी में है ना, वो तो अहले ज़बान थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये खलत मलत हो जाए, तो जिसके पास कुरान की कोई आयत हो अपने साथ 2 गवाह लेकर आए और वो गवाह आकर ये गवाही दें कि जो आयत हम पेश कर रहे हैं वाकई ये कुरान की आयत। समझ में आई बात? एहतियात के तौर पर, हालांकि वो सहाबा जानते थे, लेकिन फिर भी कुरान को जमा करने में कितनी एहतियात की। अब यहां पर एक दिलचस्प वाकया जो आपके ईमान को ताजा कर दे वो मैं आपको सुनाऊं। देखिए, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म है। ये हमारा अकीदा है ना। बाद लोग कहते नहीं जी, नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं, अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता, ना कोई नबी जानता है, ना कोई वली जानता है। हमने कहा फौरन वो फतवा लगाते ये तो शिर्क कर रहे हैं, इन्होंने नबी को खुदा के साथ मिला दिया। हमने कहा पहले हमारा अकीदा समझो फिर फतवा लगाओ। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का अकीदा ये है, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है। जो हो चुका है वो जानता है, जो हो रहा है वो जानता है, और जो आइंदा होने वाला है वो भी जानता है। जो हम सोच चुके हैं वो जानता है, जो इस पर सोच रहे हैं वो जानता है, और जो आइंदा हम सोचने वाले हैं वो भी जानता है। जानता है या नहीं? तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह के बताने से उसका नबी भी जानता है।
بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی بالذات جانتا ہے تب شرک ہوگا، اگر یہ کہو کہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتا ہے تو شرک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا؟ پھر شرک نہیں، بھئی اللہ کے بتانے سے نبی جانتا ہے اور اللہ نے بتایا۔ بہت ساری آیات ہیں، اس کا اس وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی صرف شان یہ ہے کہ کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نہ بتائیں تب بھی وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بالذات جانتا ہے اور نبی اس کے بتانے سے جانتا ہے، اس میں شرک نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اس سے یہ ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک گھوڑا خریدا، آپ کو پسند آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو جو مالک تھا اس نے قیمت بتائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ قیمت طے ہو گئی؟ ہاں جی طے ہو گئی، میں ابھی جاتا ہوں اور پیسے لا کر تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک؟ سرکار چلے، جب واپس تشریف لے جانے لگے تو 2-3 لوگ اور آ گئے اور آ کر اس سے پوچھنے لگے ہاں بھائی اس کی قیمت کیا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کیسا ہے، کتنے میں دیا، کیا قیمت ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ گاہک تو بہت سارے آ گئے، میں اس کی قیمت بڑھا دوں۔ اس نے وہیں سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ گھوڑا لے رہے ہیں یا نہیں، یا میں اس کو بیچ دوں؟ سرکار نے مڑ کے فرمایا بھائی ابھی تو سودا ہوا ہے، ابھی تو بات ہوئی ہے تم سے، ہم نے تمہیں قیمت بتائی، تم نے بتائی، پھر ایک قیمت پر دونوں راضی ہو گئے، تو سودا تو طے ہو چکا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، کوئی سودا طے نہیں، ایک دم انکار کر دیا، کوئی سودا نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں سودا طے ہوا ہے، قیمت بتائی، اس قیمت پر ہم دونوں راضی ہوئے، نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوا، ختم۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اگر کوئی گواہ ہے تو لائیے، اگر کوئی اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قیمت پر سودا طے ہوا ہے تو گواہ لائیے۔ اچھا وہ بڑا چالاک تھا، اس کو پتا تھا کہ گواہ کوئی ہے ہی، کیونکہ جب یہ بات ہوئی تھی ایک وہ عرابی تھا، دوسرے نبی پاک علیہ السلام، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جب کوئی تیسرا نہیں تھا تو گواہ کہاں سے؟ بات یہی ہے نا، اگر کوئی موجود ہوتا تو گواہی دیتا۔ میں نہیں مانتا، اگر کوئی گواہ ہے تو آپ لائیے، ورنہ یہ سودا ختم ہو چکا، کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس قیمت پر اس سے سودا طے کیا ہے، بتاؤ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ آقا نے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ یعنی جب معاملہ ہوا تھا تم تو موجود نہیں تھے نا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان پر گواہی دے رہا، آپ کی زبان سے نکلا نا کہ سودا ہوا ہے، بس میں نے گواہی دے دی بألفاظ دیگر، یعنی میں جو بیان کر رہا ہوں یہ صحابی کے الفاظ نہیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا اقام یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ صحابی یہ بتانا چاہتے تھے کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے ملائکہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے حوران بہشتی کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں۔ جب آپ کے کہنے سے اتنے بڑے خدا کو مان رہے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے کہ آپ نے سودا طے کیا۔ جب آپ کے کہنے سے اتنے بڑے خدا کو مان رہے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے۔
میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ کی زبان پر میں گواہی دے رہا ہوں واقعی ایسا ہوا ہوگا جیسا آپ نے بیان کیا۔ اب کیا ہوا؟ سرکار خوش ہو گئے اور اپنے اس صحابی کو ایک عظیم اعزاز عطا فرمایا۔ کون سا اعزاز؟ سرکار نے فرمایا سنو، کوئی آدمی کسی معاملے میں گواہی دے، اس کی گواہی ایک سمجھی جائے گی، میرا یہ صحابی جس معاملے میں گواہی دے دے گا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی، ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ سرکار اس کو اعزاز دینا چاہتے تھے۔ دیکھو اس کا ایمان میرے اوپر کتنا پختہ ہے، اس کا یقین کتنا پختہ ہے، اس نے نہیں دیکھا لیکن میں نے کہا، اس نے گواہی دے دی۔ ایک تو یہ بات تھی نا، اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات وہی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار غیب جانتے ہیں۔ اب آپ پہلے سن چکے ہیں نا کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے کیا کنڈیشن لگائی؟ جس کے پاس قرآن کی جو آیت ہو وہ لائے اور اپنے ساتھ 2 گواہ لائے، اپنے ساتھ 2 گواہ لائے۔ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو قرآن کی آیت اس میں شامل نہیں کی جائے گی۔ یہ احتیاط تھی۔ سورہ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ کس کے پاس تھی؟ انہی صحابی کے پاس، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس یہ آیت اور گواہ کوئی نہیں، ان کے پاس یہ آیت تھی اور گواہ کوئی نہیں۔ اب بتاؤ جب یہ جاتے وہاں پر اور آیت پیش کرتے تو صدیق اکبر فاروق اعظم یہی فرماتے نا گواہ لاؤ، یہ کہتے میرے پاس تو گواہ ہی نہیں ہے۔ اور جب گواہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا تھا گواہ نہیں ہوگا تو آیت قرآن میں شامل نہیں کی جائے گی۔ تو اگر آیت قرآن میں شامل نہیں کی جاتی تو قرآن نامکمل رہ جاتا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا کلام نامکمل رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ میرے آقا اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے اس دور کو دیکھ رہے تھے، ایک وقت آئے گا میرے صحابہ قرآن کو جمع کریں گے اور یہ شرط لگائیں گے کہ قرآن کی آیت جو لے کر آئے اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے، اور یہ آیت میرے اسی صحابی کے پاس ہوں گی، اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، میں پہلے ہی اس کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دوں تاکہ گواہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ تاکہ گواہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور ہوا بھی یہی۔ ایک صحابی آئے، صدیق اکبر فاروق اعظم کھڑے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس قرآن کی آیت ہے، گواہ لاؤ۔ انہوں نے گواہ پیش کر دی، کہا قرآن میں شامل کر دو۔ دوسرے صحابی آئے، تیسرے آئے، آخر میں حضرت خزیمہ آئے۔ جب یہ آئے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ فاروق اعظم نے جیسے ہی انہیں دیکھا کہا خزیمہ تجھے گواہ کی ضرورت ہی نہیں، میرے آقا نے پہلے ہی تیری گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دی، تجھے گواہ کی ضرورت نہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے اس دور کو دیکھ لیا اور پہلے ہی مسئلہ حل فرما دیا، ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا۔ تو آپ نے دیکھا صحابہ نے کتنی احتیاط کی، ایک ایک آیت کو جمع کیا، ایک ایک سورت کو جمع کیا، جو ترتیب سرکار نے بتائی، یہ سورت اس سورت کے بعد، یہ آیت اس آیت کے بعد، پورے 30 پارے مکمل کیے۔ پھر ایک نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو آیتیں وہ خود بھی لکھتی تھیں اپنے نسخے میں، اس نسخے سے ملایا، قرآن بالکل ایک تھا، قرآن مکمل ہو گیا۔ جو اجزاء بکھرے ہوئے تھے سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہ شان ہے ان صحابہ کی۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، آج ہم آرام سے قرآن کھول کر پڑھ لیتے۔ یہ ان صحابہ کا ہم پر احسان ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں،
یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، قرآن کو جمع کیا، ایک جگہ جمع کیا، ورنہ قرآن کی آیتیں بکھری ہوئی۔ آج ہم کتنے اطمینان سے پڑھ لیتے، گھر میں سے اٹھایا پڑھ لیا، مسجد میں سے اٹھایا پڑھ لیا، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک جلد میں 30 پارے موجود، جہاں سے چاہو پڑھو۔ یہ ان صحابہ کا ہم پر احسان عظیم ہے، اگر اس وقت وہ یہ نہ کرتے تو آج ہم قرآن کو ایسے کس طرح پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلامی حکومت بڑھی، وسیع ہو گئی۔ جب کافی وسیع ہوئی تو ظاہر ضرورت پڑی کہ کلام پاک کے نسخے دیگر ممالک میں بھیجے جائیں۔ اب جس طرح آج سہولتیں ہیں کہ کمپیوٹر پر کتابت ہے، پھر پریس موجود ہیں، مشین میں ڈالا، فٹ سے چھپ گیا، یہ ہو گیا، 1000 کاپیاں ایک ساتھ چھپ گئیں، 1000 جلدیں بن گئی۔ اس وقت نہیں تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا، ہاتھ سے، کتنی مشکل، اور پورے 30 پارے ہاتھ سے لکھنا، تصور کر سکتے ہیں آپ کتنا مشکل کام۔ اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ ضرورت پیش آئی، آپ نے وہی نسخہ منگایا جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے منگایا، اس کی نقول بنوائی، یعنی اسی نسخے کو دیکھ کر دیگر کاپیاں آپ نے کاتبوں سے لکھوائیں، اس پر اپنی مہر لگائی کہ یہ بالکل مستند ہے، درست ہے، صحیح ہے، اور دیگر بلاد اسلامیہ میں آپ نے ان کو بھیجی۔ پتہ یہ چلا کہ تدوین قرآن میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم کردار۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ محدثہ ہیں، احادیث آپ نے روایت کی، 60 احادیث حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، 60 احادیث، جن میں سے اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اور سرکار سے براہ راست بھی آپ نے روایت کی، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں 4 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق، 6 صحیح مسلم میں، اور باقی 50 احادیث مختلف کتب میں موجود ہیں جو آپ نے روایت فرمائی۔ اسلام کی بڑی خدمت فرمائی، اور تبلیغ میں، تحریر میں، ہر چیز میں آپ کو ملکہ تھا۔ جب تک حیات رہی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف رہی۔ 45 ہجری میں 63 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 63 برس کی عمر میں وصال ہوا۔ یہ دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مروان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات اور ان کی جو شان تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے 5ویں زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں زینب نام کی 2 خواتین ہیں، یاد رکھیں، زینب نام کی 2 خواتین،
ایک حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آج جو ہم آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ آپ کا اسم گرامی زینب، والد محترم کا نام خزیمہ اور آپ کا لقب ام المساکین۔ ام المساکین، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے، بہت زیادہ، جو کچھ اپنے پاس ہوا سب دے دے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، جو بھی ان میں سے آپ کے پاس آتا سب لٹا دے۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کا لقب دیا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، ان کو دینے والی، تقسیم کرنے والی۔ حقیقت کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دے دوں گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے 1 روپیہ میرے پاس ہے، میں نے دے دیا، میرے پاس نہیں رہا، یا 10 روپے میں سے میں نے 5 دے دیے، میرے پاس 5 رہ گئے، میں نے سب دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا، اللہ فرماتا ہے ہم 70 گنا تمہیں لوٹا دیں گے۔ تم 1 خرچ کرو گے 70 گنا بڑھا کر لوٹو۔ اور اللہ کی شان دیکھو، مال اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہماری ملکیت تو نہیں نا، مال اللہ کی ملکیت، اس نے ہمیں دیا، اپنا مال ہمیں دیا اور ہم سے کہا اب میری راہ میں خرچ کرو۔ جب ہم نے اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کیا تو اس کی شان دیکھو، 70 گنا بڑھا کر پھر لوٹا دیا، 70 گنا بڑھا کر پھر لوٹا دیا۔ حالانکہ اس مال کے ہم حقیقی مالک نہیں۔ آج انسان کیا سوچتا ہے؟ میں لے لوں، سب کچھ میں لے لوں، حل میں مزید، حل میں مزید۔ 1 مکان ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 1 گاڑی ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائیں، 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے۔ اس طرح حویث بڑھتی ہے نا۔ سرکار نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کیا مطلب؟ جب یہ مرے گا تبھی خواہشات ختم ہوتی، نہیں ہوتی نا، بڑھتی رہتی۔ 1 ہے تو 2، 2 ہے تو 3، حل میں مزید۔ جب مر گیا، مٹی میں گیا، اب خواہشات ختم۔ لیکن یاد رکھو جتنا بھی جمع کیا کوئی ساتھ نہیں جائے۔ یہ مکان، یہ جائیداد، یہ اولاد، یہ مال، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو تمہارے نیک اعمال، نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، وہی قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے اور وہی حشر کے دن بھی بچائیں گے۔ یہ مال نہیں بچائے گا۔ اچھا یہ مال بھی بچا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مال کیسے بچائے گا؟ میں نے کہا بالکل بچا سکتا ہے۔ فی نفسہ ہی، مال غلط چیز نہیں، دولت غلط چیز نہیں، صرف اس کا حصول درست ہو جائے اور اس کا خرچ درست ہو جائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھ، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اس کا حصول صحیح ہو، کیا مطلب؟ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، کسی کا حق نہیں مارا گیا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے مال نہیں بنایا گیا، کسی سے چھین کر بیواؤں یتیموں کا مال ہڑپ کر کے جائیداد نہ بنائی گئی ہو۔ حق حلال طریقے سے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے حساب سے مال کمایا گیا اور اسی کی راہ میں خرچ کیا گیا، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں، اسی مال نے فرعون کو، نمرود کو، شداد کو جہنم میں پہنچا دیا، اور اسی مال سے عثمان غنی نے سرکار سے 3 مرتبہ جنت خرید لی۔ اسی مال سے جنت خرید لی۔ مال وہی ہے، استعمال غلط ہو گیا، نتیجہ جہنم ہو گیا، استعمال درست ہو گیا، نتیجہ جنت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی، گوشت آیا، گوشت سرکار نے دیکھا،
عائشہ تقسیم کرو، سب میں تقسیم کرو، یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، کاشان نبوت سے باہر۔ ایک آیا انہوں نے دے دیا، دوسرا آیا دے دیا، تیسرا آیا دے دیا، بانٹتی رہی۔ آخر میں بکری کا ایک دست، جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا، دست جسے کہتے ہیں، وہ بچ گیا۔ لینے والے ختم ہو گئے، سب لے کے چلے گئے۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ عائشہ سب تقسیم کر دیا یا کچھ باقی ہے؟ سب تقسیم کر دیا یا کچھ باقی ہے؟ سرکار سارا تقسیم کر دیا، بس یہ باقی ہے، یہ جو اگلا دست ہوتا ہے نا بکری کا، بس یہ باقی ہے۔ اب سنو آقا کا جواب۔ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں؟ سب تقسیم کر دیا، یہ باقی ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں عائشہ، جو تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، جو باقی ہے یہ کچھ نہیں۔ جو تم نے تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں تم نے جو دے دیا وہی باقی ہے، قیامت میں وہی کام آئے گا۔ اور جو بچ گیا یہ تو کھا لیا پی لیا، ختم ہو گیا۔ بھئی جو ہم نے کھا لیا پی لیا وہ تو ختم ہو گئے نا، اس کا تو کوئی ثواب نہیں نا۔ کھانے پینے کا ثواب ہے یا نہیں؟ لنگر کھانے کا ثواب ہے؟ ہاں یہ تو سب جانیں گے لنگر کھانے کا ثواب۔ خیر بہرحال آپ کے آنے کا بھی ثواب ہے، آپ کے جانے کا بھی ثواب۔ خیر تو جو کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا سمجھ لو وہی محفوظ ہو گیا۔ تو ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المساکین ان کا لقب، جو بھی آتا تھا سب تقسیم فرمائی، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، غریبوں میں، جو آیا تقسیم کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح ہوا عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب سے۔ وہ مشرف اسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے یا مدینہ میں آنے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کا پہلا نکاح ہوا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر دوسرا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ احد میں انتقال کر گئے۔ گویا 2 سال میں آپ کو 2 مرتبہ بیوگی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 2 سال میں آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، ایک شوہر وہ شہید ہو جائے، پھر دوسرا بھی شہید ہو جائے، صرف 2 سال کے اندر دونوں شوہر رخصت ہو گئے، شہادت پا گئے، تو کتنا رنج و ملال ان کو ہوا ہوگا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس قبیلے کو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی، یعنی انتہائی درجے کی نفرت۔ اور اس قبیلے نے ایک کام یہ کیا تھا کہ بیر معونہ کے مقام پر مسلمانوں کی ایک جماعت کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ یعنی وہ آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں کچھ مبلغ چاہیے جو ہمارے علاقے میں تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام پھیلائیں۔ سرکار نے بھیج دیا۔ غالباً ان کی تعداد 40 یا 70 تھی، وہ سب کے سب چلے گئے۔ اب ظاہر تبلیغ کے لیے گئے تو کوئی ہتھیار کوئی ایسی چیز نہیں لے کر گئے، تبلیغ کے لیے جانا، اور وہ بن کے بھی اس طرح آئے تھے کہ یہ بڑے اسلام کے چاہنے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اسلام پھیلے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بیر معونہ کے مقام پر جا کر اچانک ان سب پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا، سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ علم ہوا تو آپ کو شدید صدمہ پہنچا ان کی اس حرکت پر۔ یہ وہی قبیلہ تھا
جو مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا۔ 2 مرتبہ ان کے شوہر جو تھے، پہلا نکاح ہوا ان کی شہادت ہو گئی، دوسرا نکاح ہوا ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے منع فرما دیا۔ قلب پر ایک صدمہ تھا، ایک رنج کی کیفیت تھی، ملال تھا، منع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو علم ہوا اور آپ بالکل بے یار و مددگار ہو گئیں۔ کوئی آپ کا ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو دلاسا دے، تسلی دے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر ان کو نکاح کا پیغام دیا، ان کا سارا رنج و ملال دور ہو گیا۔ انہوں نے فی الفور اسے منظور کر لیا اور پھر 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نکاح فرمایا حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ لیکن اکثر وہ بیمار رہتی تھی، علیل رہتی تھیں بہت زیادہ، تو سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نکاح کے صرف 3 مہینے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سب سے کم مدت، کم عرصہ ملا ان کو سرکار کے ساتھ، سرکار کی صحبت میں رہنے۔ اکثر بیمار بھی رہتی تھی اور 3 مہینے بعد ان کا وصال ہوا۔ لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور خود ان کے لیے دست مبارک اٹھا دی۔ غور کرو، جس کے جنازے پہ سرکار کھڑے ہو جائیں اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہو۔ تو پہلی خصوصیت تو یہی تھی کہ ام المومنین میں شامل ہوئی، اور دوسری یہ تھی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ وہ دوسری زوجہ محترمہ تھیں جن کا وصال سرکار کے سامنے ہوا۔ پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ دوسری حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہوا۔ ان کی زبان حیات، ان کے حالات، ان کے واقعات کتب میں بہت مختصر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ انہوں نے مختصر عرصہ حضور پر نور علیہ السلام کے ساتھ گزارا، صرف 3 مہینے، نکاح کے 3 مہینے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کی برکت سے ان کو یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک امہات المومنین میں ان کا نام، قیامت تک امہات المومنین میں ان کا نام۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، مومنوں کی ماں کہلانا، نبی کی زوجیت میں آنا۔ اور اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو بے مثال اور لاجواب۔ اور جب لاجواب رسول کی بیوی ہے تو لاجواب نہیں ہوگی، بے مثال رسول کی بیوی بے مثال نہیں ہوگی، بے نظیر رسول کی بیوی بے نظیر نہیں ہوگی۔ جب رسول بے مثال اور بے نظیر ہے، خدا کی قسم ان کی ہر زوجہ بے مثال اور بے نظیر، اور وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ سب ہماری مائیں ہیں۔ ان کی نالین سے لگے ہوئے ذرے ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو۔ ان کا یہ مقام، ان کا یہ مرتبہ۔ تو ان کے حالات جب آپ سنیں، آپ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ سب دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کی ہوئی۔ کسی نے مال و دولت کو جمع نہیں کیا، کسی نے کوئی عہدہ منصب قبول نہیں کیا، کسی نے کسی کو کوئی اذیت تکلیف نہیں دی، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملی، ہر ایک کے ساتھ دل کھول کر اس کی مدد کی، اپنے پاس کچھ نہ رکھا، سب کا سب لٹا دیا۔ 1 لاکھ درہم ان ازواج مطہرات کو ملے۔ سرکار کے وصال کے بعد جتنے خلفاء تھے وہ سب ان کا ادب احترام کرتے، وہ جانتے تھے نا کہ یہ تو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا وظیفہ بیت المال سے مقرر تھا۔
لیکن یہ ازواج مطہرات 1,00,000 درہم بھی ان کے پاس ہوتا، صبح اگر پہنچتا تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب خیرات کرتے۔ ہماری کیفیت یہ کہ ہم جمع کر رہے ہیں، ہم اس سے لے لیں، اس سے لے لیں، اس سے لے لیں، یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ان 1000 کے آگے جھکنے کے بجائے اس ایک خالق اور مالک کے بارگاہ میں جھک جاؤ جو ان سب کو دے رہا۔ یہ راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے، یہ افسر راضی ہو جائے تو میری ترقی ہو جائے، یہ فلاں راضی ہو جائے تو مجھے نوکری مل جائے۔ ان تمام دنیا والوں کو ہم راضی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سب کی رضا اللہ کی رضا پر موقوف ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو پوری کائنات راضی ہو۔ اس نے یہ ساری چیزیں یہ سب ہمارے لیے تو پیدا کی ہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کو زمین کی ضرورت ہے؟ جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا۔ کیا اس کو آسمان کی ضرورت ہے؟ جب آسمان کا شامیانہ نہیں تھا جب بھی وہ تھا۔ کیا اسے چاند اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہے؟ جب چاند اور سورج نہیں تھے جب بھی وہ تھا۔ کیا اس کو ہوا کی ضرورت ہے؟ جب ہوا نہیں تھی جب بھی وہ تھا۔ جب پوری کائنات نہیں تھی جب بھی وہ تھا۔ یہ زمین کا فرش ہمارے لیے بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے لگایا، یہ چاند اور سورج ہمارے لیے روشن کیے، یہ ہوائیں ہمارے لیے چلائیں، یہ فضائیں ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن ہمیں اپنے لیے پیدا کی۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، وہ لکھتے ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ کے بجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کی۔ آج سائنسداں کہتے ہیں یہ چاند کیوں ہے، یہ ستارے کیوں ہیں، یہ دریاؤں میں روانی کیوں ہے، یہ پھولوں میں مہک کیوں ہے، یہ موتی میں چمک کیوں ہے، یہ آبشاروں کے نغمے کیوں ہیں، یہ ساری چیزیں سائنٹسٹ پوری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ زمین کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ آسمان کیوں ہے، وہ یہ تو سمجھنا چاہتا ہے کہ چاند اور ستارے کیوں ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا یہ خود کیوں ہے؟ کبھی اس نے یہ سوچا یہ خود کیوں ہے؟ یہ نہیں سوچا میں کیوں ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا؟ نہیں، زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند کیوں، ستارے کیوں؟ اور یاد رکھو، بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، یاد رکھیے کائنات کا کیوں سمجھنے والے آئنسٹائن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے بقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے افلاطون بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے جالیلوس بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے ابو علی سینا بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم جیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مخدوم سمنانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے سلطان اجمیر بنے۔ انہوں نے اپنا کیوں سمجھا، ہم کیوں ہیں، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنانی۔ اپنا کیوں سمجھو، ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ انسان سمجھ لے
تو اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، اسی سے مانگے، اسی سے طلب کرے، اسی کو پکارے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے زمین پر پکارو، میں آسمان پر سنتا ہوں۔ بندہ زمین میں پکارتا ہے نا، سجدہ زمین پہ کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، مولا تو پاک ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ زمین پر کہتا ہے، وہ ساتوں آسمان پر سنتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور مستحکم رکھو، اور جس طرح ان ازواج مطہرات نے اپنی مقدس زندگیوں سے ہمیں سبق دیا، اس سے سبق حاصل کرو، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جس ذوق شوق سے آپ آئے ہیں اسی طرح آتے رہیے، انشاءاللہ کل بھی ہم دیگر ازواج مطہرات کے متعلق بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔